أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ یہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 20، 21 اور 22 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے کہا، یعنی اس فرشتہ نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں، ایلچی ہوں، پیغمبر ہوں، تاکہ تجھے ایک ذکی غلام دوں، یعنی پاک اور نیک لڑکا۔ اس نے کہا، یعنی مریم نے کہا، میرے ہاں ذکی غلام کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا، یعنی فرشتہ نے کہا، مریم جو تو بیان کر رہی ہے اسی طرح ہے کہ نہ تو شادی شدہ ہے اور نہ تو بدکار ہے، لیکن تیرا رب کہتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے یعنی ذکی غلام کو لوگوں کے لیے ایک نشان اور اپنی رحمت سے، اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تشبیہ دیتے ہوئے
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 میں فرمایا ہے اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ یقیناً عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ خاکسار یہاں سب سے پہلے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے اس خواب کا ذکر کرنا چاہتا ہے جس میں ایک مردہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے زندہ ہو کر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، حضور اسلام پہلی دفعہ 1882 میں اپنی کتاب براہین احمدیہ میں اس خواب کو اردو میں درج فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام لکھتے ہیں اس احکر نے 1864 یا 1865 عیسوی میں یعنی اسی زمانہ کے قریب کہ جب یہ ضعیف اپنی عمر کے پہلے حصہ میں ہنوز تحصیل علم میں مشغول تھا، جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور اس وقت اس عاجز کے ہاتھ میں ایک دینی کتاب تھی کہ جو خود اس عاجز کی تالیف معلوم ہوتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو دیکھ کر عربی میں پوچھا کہ تو نے اس کتاب کا کیا نام رکھا ہے؟ خاکسار نے عرض کیا کہ اس کا نام میں نے قطبی رکھا ہے، جس نام کی تعبیر اب اس اشتہاری کتاب کی تالیف ہونے پر کھلی کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ جو قطب ستارہ کی طرح غیر متزلزل اور مستحکم ہے، جس کے کامل استحکام کو پیش کر کے 10,000 روپیہ کا اشتہار دیا گیا ہے۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کتاب مجھ سے لے لی، اور جب وہ کتاب حضرت اقدس نبوی کے ہاتھ میں آئی تو جناب کا ہاتھ مبارک لگتے ہی ایک نہایت خوش رنگ اور خوبصورت میوہ بن گئی کہ جو امرود سے مشابہ تھا مگر بقدر تربوز تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس میوہ کو تقسیم کرنے کے لیے کاش کرنا چاہا تو اس قدر اس میں سے شہد نکلا کہ جناب کا ہاتھ مبارک مرفق تک شہد سے بھر گیا۔ تب ایک مردہ کہ جو دروازے سے باہر پڑا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ سے زندہ ہو کر اس عاجز کے پیچھے کھڑا ہوا، اور یہ عاجز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا جیسے ایک مستغیث حاکم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے جہو جلال اور حاکمانہ شان سے ایک زبردست پہلوان کی طرح کرسی پر جلوس فرما رہے تھے۔ پھر خلاصہ کلام یہ کہ ایک کاش حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو اس غرض سے دی کہ میں اس شخص کو دوں جو کہ نئے سرے سے زندہ ہوا، اور باقی تمام کاشیں میرے دامن میں ڈال دیں، اور وہ ایک کاش میں نے اس نئے زندہ کو دی اور اس نے وہیں کھا لی۔ پھر جب وہ نیا زندہ اپنی کاش کھا چکا تو میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرسی مبارک اپنے پہلے مکان سے بہت ہی اونچی ہو گئی، اور جیسے آفتاب کی کرنیں چھوٹتی ہیں ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک متواتر چمکنے لگی کہ جو دین اسلام کی تازگی اور ترقی کی طرف اشارت تھی۔ تب اسی نور کے مشاہدہ کرتے کرتے آنکھ کھل گئی، والحمدللہ علی ذالک۔ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 274 تا 276، حاشیہ در حاشیہ نمبر 1، تذکرہ صفحہ 3 تا 4۔
حضور علیہ السلام نے دوسری دفعہ اپنا یہی خواب اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں عربی میں تفصیل کے ساتھ درج فرمایا تھا۔ خاکسار یہاں اس کا اردو ترجمہ پڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اوائل ایام جوانی میں ایک رات میں نے رویا میں دیکھا کہ میں ایک عالی شان مکان میں ہوں جو نہایت پاک اور صاف ہے، اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور چرچا ہو رہا ہے۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہیں؟ انہوں نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ میں دوسروں لوگوں کے ساتھ مل کر اس کے اندر چلا گیا، اور جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بہتر طور پر میرے سلام کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال اور ملاحت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرشفقت و پر محبت نگاہ مجھے اب تک یاد ہے، اور وہ مجھے کبھی بھول نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے مجھے فریفتہ کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین و جمیل چہرہ نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے احمد، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ جب میں نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اور وہ مجھے اپنی ہی ایک تصنیف معلوم ہوئی۔ میں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری ایک تصنیف ہے۔ آپ نے پوچھا، اس کتاب کا کیا نام ہے؟ تب میں نے حیران ہو کر کتاب کو دوبارہ دیکھا تو اسے اس کتاب کے مشابہ پایا جو میرے کتب خانہ میں تھی اور جس کا نام کتبی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کا نام کتبی ہے۔ فرمایا، اپنی یہ کتاب کتبی مجھے دکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا تو حضور کا مبارک ہاتھ لگتے ہی وہ ایک لطیف پھل بن گیا جو دیکھنے والوں کے لیے پسندیدہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چیرا جیسے پھلوں کو چیرتے ہیں تو اس سے بہتے پانی کی طرح مصفہ شہد نکلا، اور میں نے شہد کی تراوت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داہنے ہاتھ پر انگلیوں سے کونی تک دیکھی، اور شہد حضور کے ہاتھ سے ٹپک رہا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا مجھے اس لیے وہ دکھا رہے ہیں تا مجھے تعجب میں ڈالیں۔ پھر میرے دل میں ڈالا گیا کہ دروازے کی چوکھٹ کے پاس ایک مردہ پڑا ہے جس کا زندہ ہونا اللہ تعالیٰ نے اس پھل کے ذریعے مقدر کیا ہوا ہے، اور یہی مقدر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زندگی عطا کریں۔ میں اسی خیال میں تھا کہ دیکھا کہ اچانک وہ مردہ زندہ ہو کر دوڑتا ہوا میرے پاس آ گیا اور میرے پیچھے کھڑا ہو گیا، مگر اس میں کچھ کمزوری تھی، گویا وہ بھوکا تھا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور اس پھل کے ٹکڑے کیے، اور ایک ٹکڑا ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھایا اور باقی سب مجھے دے دیے۔ ان سب ٹکڑوں سے شہد بہہ رہا تھا، اور فرمایا، اے احمد، اس مردہ کو ایک ٹکڑا دے دو تا اسے کھا کر قوت پائے۔ میں نے دیا تو اس نے حریصوں کی طرح اسی جگہ ہی اسے کھانا شروع کر دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی اونچی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ چھت کے قریب جا پہنچی ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس وقت آپ کا چہرہ مبارک ایسا چمکنے لگا کہ گویا اس پر سورج اور چاند کی شعاعیں پڑ رہی ہیں۔ میں آپ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھ رہا تھا، اور ذوق اور وجد کی وجہ سے میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر میں بیدار ہو گیا، اور اس وقت بھی میں کافی رو رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ وہ مردہ شخص اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیوز کے ذریعہ سے اسے اب میرے ہاتھ پر زندہ کرے گا، اور تمہیں کیا پتہ، شاید یہ وقت قریب ہو۔
اس لیے تم اس کے منتظر رہو۔ اور اس رویا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے، اپنے پاک کلام سے، اپنے انوار سے اور اپنے باغ قدس کے پھلوں کے ہدیہ سے میری تربیت فرمائی تھی۔ روحانی خزائن جلد 5 صفحات 548 تا 549، یہ عربی الفاظ ہیں، اور تذکرہ صفحہ 1 تا 3 پر یہ جو میں نے ابھی عبارت پڑھی ہے اردو میں، یہ وہاں پر سامعین کو مل سکتی ہے۔ سامعین کرام، خاکسار کے گزشتہ خطبہ جمعہ کا موضوع تھا کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے خواب میں کیا مردہ شخص دین اسلام تھا؟ خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بذریعہ دلائل ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں جو مردہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے زندہ ہوا تھا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یعنی حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ دین اسلام تھا، وہ مردہ دین اسلام کی بجائے کوئی جسمانی وجود تھا۔ میں اب لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ وہ مردہ دین اسلام کی بجائے کوئی جسمانی وجود تھا، جس کے ذریعے نہ صرف دین اسلام کو فتح اور غلبہ ملنا ہے، بلکہ جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بھی دوبالا ہونا ہے، اسے 4 چاند لگنے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے خواب میں دراصل وہ مردہ شخص کون تھا اور اس کی کیا حقیقت تھی؟ اے میرے مسلمان بھائیوں، خاکسار اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں حضور علیہ السلام کے خواب میں مردہ شخص کے متعلق بتانا چاہتا ہے کہ یہ دین اسلام کی بجائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق امت محمدیہ میں نزول فرمانے والا محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم یا محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بشارت دیا گیا ذکی غلام تھا۔ اور چونکہ خاکسار موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم اور موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے، لہذا تبھی خاکسار نے 21 ستمبر 2018 کے خطبہ جمعہ میں یہ کہا تھا کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے خواب میں مردہ شخص خاکسار تھا۔ اور اب سوال ہے کہ خاکسار کی اس دعویٰ کا ثبوت کیا ہے؟ جواباً گزارش ہے کہ اس کی چند وجوہات ہیں جو کہ اس طرح ہیں۔ پہلے تو میں آپ لوگوں کے آگے ایک حدیث پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آن وسلم نے فرمایا وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں، درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، یہ حدیث بیان فرمائی، تو اس میں آن وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں، درمیان میں مہدی، اور مہدی کے بعد آن وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نوح یا ابراہیم یا موسیٰ یا کسی اور نبی کا نام نہیں لیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ صرف اور صرف مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام لیا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں اور درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ سامعین کرام، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قسم کی ذہنیت رکھنے والے لوگوں میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوا تھا، اسی قسم کی ذہنیت رکھنے والے آخری زمانہ کے لوگوں میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے موعود ذکی غلام یا موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا بھی نزول ہونا تھا۔ تبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے بعد جس کا ذکر فرمایا ہے وہ کوئی نوح کا، ابراہیم کا، موسیٰ کا نہیں فرمایا، یہ فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں، درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ یہ وجہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مہدی کے بعد مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام لینے کی۔ علاوہ اس کے میں اپنے سامعین کو کہتا ہوں کہ خاکسار کے ایک مضمون جو ہے، مضمون نمبر 11 ہے، اس کا عنوان ہے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام اور غلام مسیح الزماں کے مابین مماثلت۔ تو یہ آج اس کا خطبہ سننے کے بعد سامعین وہ میرا مضمون ضرور پڑھیں، کیونکہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ
اس مضمون میں حضرت مسیح ناصری علیہ السلام اور ذکی غلام مسیح الزمان کے درمیان جو مماثلت ہے اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے وضاحت کی ہے اس آرٹیکل میں۔ خاکسار نے سامعین کرام یہ چند ثبوت اس لیے فراہم کیے ہیں تاکہ کہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ جس نشان رحمت اور ذکی غلام کی محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت دی گئی تھی، یہ ذکی غلام موسوی ذکی غلام یا موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا کامل ذل یا کامل مثیل یا کاپی ہوگا۔ دونوں میں یہی فرق ہے کہ اول موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا اور ثانی محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ جس طرح موسوی ذکی غلام یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم بدبخت اور مغضوب علیہ یہودیوں کے درمیان نازل ہوا تھا، کامل مماثلت کے لیے ضروری تھا کہ محمدی ذکی غلام یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول بھی یہودی صفت لوگوں یا جماعت میں ہوتا، اور بعین ہی ایسا ہی ہوا ہے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں تو محمودی یا قبرستانی جماعت احمدیہ جس میں محمدی مریم کے مئو ذکی غلام کا نزول ہوا ہے، اور 2000 سال پہلے والی یہودی جماعت جن میں موسوی ذکی غلام نازل ہوا تھا، ان دونوں جماعتوں میں کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ 2000 سال قبل یہودیوں نے نظم و ضبط کے ذریعے اپنے آپ کو نہ صرف منظم کیا ہوا تھا بلکہ غیر یہودیوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ بھی کر کے رکھا ہوا تھا۔ ان کے دل سخت تھے، یعنی ان کے دل سخت ہو چکے تھے، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں سما قست قلوبکم، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وباؤ بغضب من اللہ، کیونکہ یہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے نشانوں کا انکار کرتے تھے بلکہ نبیوں کو بھی ناحق قتل کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے بَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جبر و استبداد اور اخراج اور مقاطعہ کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو غیروں سے الگ تھلگ کر کے ایک بند جماعت یا گروہ یعنی کلوزڈ کمیونٹی بنایا ہوا تھا۔ 2000 سال پہلے کی باتیں میں کر رہا ہوں۔ می توان شد یہودی می توان شد مسیح کے محاورے کے مطابق جب کوئی قوم یا جماعت یہودی رنگ میں رنگین ہو جاتی ہے تو پھر ایسی قوم میں اللہ تعالیٰ مسیحی انفاس وجود بھی پیدا کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم پر نازل ہونے والے الہامی کلام میں ذکی غلام کے متعلق فرماتا ہے، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ سامعین کرام، ذکی غلام سے متعلقہ الہامی پیشگوئی ہمیں بتا رہی ہے کہ جس جماعت میں محمدی مئو ذکی غلام نے بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل ہونا تھا، اس جماعت کو بعض دنیا دار اور اقتدار پرست اور سفاک قسم کے لوگوں نے یقیناً یہودی نما بنا دینا تھا۔ آج محمودی جماعت احمدیہ اور 2000 سال پہلے والی یہودی جماعت سما قست قلوبکم کے درمیان تقابل کر کے دیکھیں تو آپ کو جماعت احمدیہ محمود یہودی جماعت کی ہو بہو کاپی نظر آئے گی۔ وہی جبری طور طریقے، وہی رنگ ڈھنگ، وہی نظم و ضبط، وہی یہودیانہ تحریف اور کلمات کا عدل بدل، وہی مرسلوں یعنی مجددین کا شدید انکار اور مخالفت، وہی عام یہودیوں کی طرح اسیری، اور وہی اخراج اور مقاطعہ کے طور طریقے وغیرہ وغیرہ۔ جیسا کہ محمد اقبال فرماتے ہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ جس طرح کماری مریم کے بطن سے موسوی ذکی غلام کی پیدائش موزانہ طور پر ہوئی تھی، اسی طرح امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی جماعت احمدیہ کو بھی آپ کے بعد آپ کی جسمانی اولاد نے ایک قبرستان میں بدل دینا تھا، جس کا ذکر چلہ ہوشیارپور کے دوران نازل ہونے والی الہامی پیشگوئی میں موجود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ملہم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں
اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر میں۔ اسی مردہ یا قبرستانی جماعت میں سے کسی خوش نصیب مردہ کو اللہ تعالیٰ نے موسوی ذکی غلام کی طرح اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور محمدی مریم علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجہ میں زندگی بخشنی تھی۔ واضح ہے کہ مردہ کی بھی روح ہی واپس آیا کرتی ہے، اور قبرستانی جماعت میں قبروں میں دبے پڑے زندہ درگور احمدیوں میں سے بھی کسی خوش نصیب کو حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور روحانی فیض اور محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی دعا کے نتیجے میں ایک نئی روح بخش کر اسے ایک نئی روحانی زندگی بخشی جانی تھی۔ جیسا کہ الہامی پیشگی میں اللہ تعالیٰ اس ذکی غلام اس نشان رحمت کے متعلق فرماتا ہے، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کماری موسوی مریم کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یہ اللہ کا ایک قدرت ہے، طریق اپنا اس کا حکم ہے اس کا۔ جس طرح کماری موسوی مریم کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ موسوی ذکی غلام یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کیا تھا، اسی طرح امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی جماعت احمدیہ، جس کو آپ کے بعد بعض دنیا پرست اور اقتدار پرست لوگوں نے ایک قبرستان میں بدل دینا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس قبرستان میں سے بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور محمدی مریم علیہ السلام کی دعاؤں کے صدقے ایک خوش نصیب مردے کو ایک نئی روح عنایت فرما کر اسے اپنی زبردست طاقتوں کے ساتھ زندہ کر دینا تھا۔ جیسا کہ محمدی مریم امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام چلہ ہوشیارپور میں الہامی پیشگوئی کے نزول کے ایک ماہ بعد 22 مارچ 1886 کو لکھے گئے اپنے ایک اشتہار بعنوان اشتہار واجب الاظہار میں اس واقعہ پر اس طرح روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتی ہیں، یہ بڑا اہم جو میں اب اقتباس پڑھوں گا، میرے خطبہ جو ہے اس کا مرکزی جو کویسچن ہے یا نقطہ ہے یا دائرہ ہے وہ اسی جو اقتباس اب میں پڑھوں گا اس کے ارد گرد گھومتا ہے۔ حضرت مرزا صاحب اسلام اپنے اس اشتہار میں فرماتی ہیں، اس جگہ آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ یہ یعنی آپ علیہ السلام الہامی پیشگوئی مسلم ملک کی بات کر رہے ہیں کہ یہ صرف پیشگوئی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم و شان نشان آسمانی ہے، جس کو خدائے کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم رعوف و رحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے، اور در حقیقت یہ نشان ایک مردہ زندہ کرنے سے 100 درجہ اعلیٰ و اولیٰ و اکمل و افضل و اتم ہے، کیونکہ مردہ کے زندہ کرنے کی حقیقت یہی ہے کہ جناب الہی میں دعا کر کے ایک روح واپس منگوایا جاوے، مگر اس جگہ بفضل ہی تعالی و احسان ہو و ببرکت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند کریم نے اس عاجز کی دعا کو قبول کر کے یعنی حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا، جیسا کہ الہامی کلام میں اللہ فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ آگے حسن فرماتی ہیں، جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام دنیا پر پھیلیں گی، سو اگرچہ بظاہر یہ نشان احیاء موتا کے برابر معلوم ہوتا ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ نشان مردوں کے زندہ کرنے سے 100 درجہ بہتر ہے۔ مردوں کی بھی روح ہی دعا سے واپس آتی ہے، اور اس جگہ بھی دعا سے ایک روح ہی منگوائی گئی ہے، مگر ان روحوں اور اس روح میں لاکھوں کوسوں کا فرق ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں چھپے ہوئے مرتد ہیں، میں اب کہتا ہوں کہ جو مرزا غلام صاحب کی آج جماعت میں چھپے ہوئے مرتد احمدی ہیں، میں ان کا آپ ذکر کروں گا کہ اس وقت ان کی صورتحال اس طرح ہی ہے جیسے کہ 1 صدی قبل مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں میں مرتد تھے۔ جو لوگ مسلمانوں میں چھپے ہوئے مرتد ہیں یا جو آج مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں مرتد ہیں، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، بلکہ ان کو بڑا رنج پہنچتا ہے
کہ ایسا کیوں ہوا۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 114 115۔ اس اقتباس کے متعلق چند گزارشات اب میں سامعین کے آگے پیش کروں گا۔ یہ بڑا اہم جو اقتباس ہے جو میں نے پڑھا ہے۔ سامعین کرام، اولاً واضح رہے کہ 22 مارچ 1886 کے اشتہار میں حضور علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا تھا وہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیے گئے نشان رحمت اور ذکی غلام کے حوالہ سے ہی بتایا تھا۔ نمبر 2، ثانیاً مذکورہ اقتباس اس حقیقت پر گواہ ہے یا اس پر قطعی دلیل ہے کہ چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی دعائیں سن کر آپ علیہ السلام کو جو مقدس اور بابرکت روح واپس بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا وہ مقدس اور بابرکت روح نشان رحمت یا ذکی غلام کی ہی ہے، یعنی وہ اس کی ہی روح ہے۔ ثالثاً، جیسا کہ خاکسار نے خطبہ کے شروع میں حضور علیہ السلام کی نوجوانی کی ایک خواب کا ذکر کیا ہے جس میں ایک مردہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے زندہ ہو کر محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام کے پیچھے آ کھڑا ہوتا ہے۔ مردہ کے زندہ ہونے کے بعد اس میں کچھ کمزوری تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موزانہ پھل کو کاٹ کر اس کی ایک کاش محمدی مریم کو دی کہ وہ اس نئے زندہ ہونے والے مردہ کو دے تاکہ اس میں قوت پیدا ہو، اور پھر محمدی مریم نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے کاش لے کر اسے یعنی مردہ کو دی تو کاش کھانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی مبارک اپنے پہلے مقام سے بہت بلند ہو گئی، اور ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک چمکنے لگی جو کہ دین اسلام کی تازگی اور اس کی ترقی پر دلالت کرتی تھی۔ رابعاً، حضور علیہ السلام کے مذکورہ اقتباس سے یہ حقیقت بھی قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ محمدی مریم نے نوجوانی میں دیکھے گئے خواب میں جو مردہ دیکھا تھا 1864 اور 1865 میں، جب آپ علیہ السلام کی عمر اس وقت کچھ 27-28 سال کی تھی، تو یہ یعنی چلہ ہوشیارپور میں جو آپ کو بشارت دی گئی ذکی غلام کی، اس سے 22 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ حضور صاحب کے مذکورہ اقتباس سے یہ حقیقت بھی قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ محمدی مریم نے نوجوانی میں دیکھے گئے خواب میں جو مردہ دیکھا تھا اور وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ سے زندہ ہو کر آپ علیہ السلام کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا، یہ وہی مردہ تھا۔ سامعین کرام دھیان سے سنیں، یہ وہی مردہ تھا جسے چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم کی دعاؤں کے جواب میں اسے بطور نشان رحمت اور بطور ذکی غلام اللہ تعالیٰ نے انہیں بخشا تھا۔ خامساً، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمودہ ہے ان ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعاً قال لن تہلک امتاً انا فی اولہا و عیسی ابن مریم فی آخرہا والمہدی وسطہا۔ یہ کنز العمال کی حدیث ہے۔ حدیقت الصالحین میں بھی جماعت احمدیہ نے پہلے اس حدیث کو رکھا ہوا تھا، اب انہوں نے اس کو نکال دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر پہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مذکورہ فرمودہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد نزول فرمانے والے جس عیسیٰ ابن مریم کا ذکر فرمایا تھا، امت محمدیہ میں نزول فرمانے والا سامعین کرام یہ موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم وہی مردہ ہے جو کہ چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم کی دعاؤں کی جواب میں اسے بخشا گیا تھا۔ یہ وہی مردہ ہے جو کہ حضور صاحب کی خواب میں یعنی چلہ ہوشیارپور کا جو واقعہ ہوا اس سے 22 سال پہلے حضور صاحب نے 1864-1865 کے دوران ایک خواب میں دیکھا تھا، اور وہ مردہ خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے زندہ ہو کر محمدی مریم کے پیچھے آ کھڑا ہو گیا تھا۔ سادساً، محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی جماعت کو آپ کے بعد
کچھ دنیا دار اور دنیا پرست نام نہاد احمدیوں نے ایک قبرستان میں بدل دینا تھا، اور انہی زندہ گور احمدیوں میں سے ایک خوش نصیب مردہ احمدی میں روح ڈال کر اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی بخشنی تھی، جس کا پیش گوئی مسلم موعود میں اس طرح ذکر ہے کہ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے۔ خود اللہ فرماتا ہے اس میں کہ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے۔ سابقاً اسی مردہ یا اسی ذکی غلام یا اسی محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم نے جب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے بذریعہ اپنی روحانی ماں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ایک کاش کھائی تو وہ علم و معرفت سے بھر دیا گیا۔ یہی وہ کامل علم اور معرفت ہے جو اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ یعنی ورچو از گاڈ کے ذریعے انشاءاللہ تعالی نہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و عظمت کو کمال تک پہنچا دے گا، بلکہ لے یظہرہ علی الدین کلہ ہی کے وعدہ کے مطابق دین اسلام کو تمام ادیان باطلہ پر بھی غالب کر دے گا۔ سامعین کرام، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی خواب میں جو کتاب آپ کے ہاتھ میں تھی، یہ وہی آپ کی شورا آفاق کتاب براہین احمدیہ تھی۔ محمدی مریم امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد السلام نے چلہ ہوشیار پور میں جو دعائیں مانگی تھیں، آپ علیہ السلام کی یہی دعائیں مذکورہ خواب میں کتاب کا رنگ اختیار کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں پہنچی تھی، اور دراصل محمدی مریم کی چلہ ہوشیار پور کی دعائیں ہی تھیں جو کتاب کا روپ دھار کر پھل بنی تھی۔ اس پھل کی ایک کاش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھائی اور باقی کاشیں محمدی مریم کی جھولی میں ڈال دی۔ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہی کاشوں میں سے ایک کاش نئے زندہ ہونے والے مردہ کو دی تھی۔ سامعین کرام، محمدی مریم نے نوجوانی کے ایام میں ایک مردہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اپنے خواب میں زندہ ہوتے دیکھا تھا۔ خواب میں دکھایا گیا مردہ کے زندہ ہونے کا نظارہ خاکسار نے یعنی اس عاجز نے اپنے وجود میں کس طرح دیکھا؟ یعنی حضور اسلام اپنے خواب میں ایک مردہ کو زندہ ہوتے اور اپنے پیچھے کھڑا ہوتا ہوا دیکھتی ہیں 1864-1865 میں۔ پھر 22 سال کے بعد چلہ ہوشیار پور میں محمدی مریم کو ایک آپ کی دعائیں سن کر میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ چلہ ہوشیار پور میں محمدی مریم کو ایک نشان رحمت اور ایک ذکی غلام کی بشارت دی گئی۔ 1864-1865 میں حضور سامنے خواب میں ایک مردہ کو زندہ ہوتے اور اپنے پیچھے کھڑا ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہی مردہ زندہ ہونے کا یہی نظارہ، یعنی جو حضور صاحب کی خواب میں زندہ ہو کر آپ علیہ السلام کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا، یہی مردہ کے زندہ ہونے کا نظارہ خواب نے اپنے وجود میں کس طرح دیکھا تھا۔ یہ واقعہ اس طرح ہے، اب میں وہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ نومبر اور دسمبر 1983 میں ایک ریسرچ پیپر لکھنے کی خاطر خاکسار احمدیہ ہاسٹل دارالحمد لاہور میں سقراطی علمی تصور ورچو از نالج پر کافی غور و فکر کرتا رہا، لیکن میرے شب و روز کے غور و فکر اور ذہنی کاوشوں کا نتیجہ سامعین کرام صفر تھا۔ پھر 10 دسمبر 1983 میں کوئی مبارک جمعہ کا دن تھا۔ نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے پھر اپنے کمرے میں آ کر نیکی علم ہے پر غور و فکر شروع کر دیا، لیکن اس وقت میں اپنے غور و فکر کی وجہ سے بہت تھک چکا تھا۔ اسی حالت میں خاکسار کے دل میں ایک خیال آیا کہ میں اپنی اسی علمی الجھن کا حل اپنے رب سے کیوں نہ پوچھوں۔ معان اس کے بعد خاکسار اپنی چارپائی پر قبلہ رخ ہو کر بارگاہ ایزدی میں سجدہ ریز ہو گیا تھا، اور میں نے سجدہ میں ان مقبول الہامی دعاؤں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ رب علمنی ما ہوا خیر عندک، اے میرے رب مجھے وہ کچھ سکھلا جو تیرے نزدیک بہتر ہے۔ رب ارنی انوار کل کلیات، اے میرے رب مجھے اپنے وہ تمام انوار دکھلا
جو محیط کل ہیں۔ رب ارنی حقائق الاشیاء، اے میرے رب مجھے اشیاء کے حقائق دکھلا۔ اے ازلی و ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا۔ یہ آخری 5ویں دعا تھی جو میں سجدہ میں کرتا رہا۔ سجدہ میں چند منٹ دعائیں پڑھنے کے بعد ہی سامعین کرام خاکسار کو سجدہ میں پتہ چل گیا کہ میرے خدا نے میری دعاؤں کو سن لیا ہے، اور سجدہ میں ہی خاکسار کی علمی حالت بدل گئی۔ جب خاکسار سجدہ سے اٹھا تو اس وقت خاکسار کو حق الیقین ہو گیا تھا کہ اب میں سجدہ میں جانے والا عبدالغفار نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بدل کر کوئی اور انسان بنا دیا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب خاکسار کو الہامی پیشگی مسلم موت کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خاکسار نہ تو مذہب کا طالب علم رہا اور نہ ہی میں نے کبھی احمدیت کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ دیگر احمدیوں کی طرح خاکسار بھی ایک مخلص پیدائشی احمدی تھا۔ بعد ازاں مجھے علم ہو گیا کہ خاکسار کو سجدہ میں ہی رب قدیر نے اپنی زبردست طاقتوں کے ساتھ ذکی غلام مسیح الزماں بنا دیا تھا، یعنی کن فیکون کی طاقتوں کے ساتھ۔ خاکسار سجدہ کے اس واقعہ کو مذکورہ خواب سے مراد میری یہ ہے کہ جو محمدی مریم نے 1864-1865 میں جو خواب دیکھی تھی۔ خاکسار سجدہ کے اس واقعہ کو، یہ خاکسار کا جو واقعہ ہے، مذکورہ خواب میں زندہ ہونے والے مردہ کے اپنی روحانی ماں کے توسط سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں موزانہ طور پر بننے والے پھل کی کاش کھانے سے تشبیہ دیتا ہے۔ خاکسار اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہے، میں اس جمعہ میں کہہ رہا ہوں، جو سٹیج ہے اس وقت اس پر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ خاکسار اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ مذکورہ خواب یعنی حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں مردہ کے کاش کھانے کا روحانی واقعہ خاکسار کے مبارک سجدہ کا رنگ اختیار کر گیا تھا۔ مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد خاکسار نہ صرف روحانی طور پر بدل گیا بلکہ میرے جسم میں بھی ایک تبدیلی ظاہر ہو گئی۔ اس کا میں نے لگتا ہے کبھی ذکر نہیں کیا، آپ نے کسی خطاب میں کسی مضمون میں میں نے یہ ذکر نہیں میرے خیال میں کیا۔ آج پہلی دفعہ میں اس جو جسمانی طور پر میرے وجود میں تبدیلی سجدہ سے اٹھنے کے بعد پیدا ہو گئی، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہ سجدہ سے اٹھنے کے فوراً بعد خاکسار کے چہرہ کے دونوں طرف میرے کانوں کے ساتھ 2 موٹی موٹی رگیں ابھر آئیں۔ یہ دونوں رگیں اتنی بڑی بڑی تھیں کہ جب میں انہیں ہاتھ لگا کر دیکھتا تھا تو خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ان دنوں سوچنے لگ گیا تھا شاید اب میں دنیا میں زیادہ عرصہ زندہ نہ رہوں۔ 31 جنوری 1984 کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپے گئے اس مشن کے ساتھ، کون سا مشن؟ اسیروں کی رستگاری اور دوسرا غلبہ اسلام، اس مشن کے ساتھ خاکسار دارالحمد چھوڑ کر واپس ربا اپنے گھر آ گیا تھا۔ خاکسار نے اپنے گھر میں کسی کو اس واقعہ سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات نہ عام انسانوں کو بتانے والے ہوتے ہیں اور نہ ہی عام انسان اس قسم کے روحانی واقعات، روحانی تجربات کی گہرائی کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اس روحانی واقعہ کا خاکسار پہ اتنا اثر ہو چکا تھا، یا اس روحانی واقعہ نے خاکسار کو اتنا بدل دیا تھا کہ میرے بعض قریبی رشتہ داروں نے مجھے کہا کہ عبدالغفار اب تو بہت بدل چکا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے طور پر ہی مجھے دیکھ کر یہ الفاظ مجھے کہے کہ عبدالغفار اب تو کافی بدل چکا ہے۔ اب میں نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ جب خاکسار کو اپنی زندگی کے خاتمہ کا غم زیادہ لاحق ہو گیا تو پھر 1984 کی پہلی ششمائی میں خاکسار کو ایک خواب میں ایک برگزیدہ فرشتہ نے مجھے میری زندگی کے حوالہ سے 2028 کی تاریخ بتائی۔ بعد ازاں مبارک سجدہ کے 6 ماہ بعد آہستہ آہستہ
وہ جو 2 موٹی موٹی رگیں میرے دونوں کانوں کے ساتھ ابھر آئی تھیں وہ خود ہی ختم ہو گئیں۔ اب خطبہ کے آخر پہ میں عزیزم محمد نصر اللہ صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی مذکورہ خواب میں زندہ ہو کر آپ کے پیچھے کھڑے ہونے والا مردہ چلہ ہوشیارپور میں حضور صاحب کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بخشا گیا مبشر اور معود نشان رحمت اور ذکی غلام تھا۔ آپ بھی اور دنیا بھی جانتی ہے کہ خاکسار کے دعوی معود نشان رحمت، معود ذکی غلام مسیح الزمان اور معود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کے ہیں۔ اپنے 21 ستمبر 2018 کے خطبہ جمعہ میں خاکسار نے یہ جو کہا تھا کہ محمدی مریم کے مذکورہ خواب میں زندہ ہونے والا مردہ خاکسار ہی تھا، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ معود نشان رحمت، وہ معود ذکی غلام مسیح الزمان اور وہ معود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم خاکسار ہی تھا۔ امید ہے آپ کو خاکسار کے اس خطبہ میں آپ کے سوال کا مدلل اور مفصل جواب مل گیا ہوگا۔ لیکن عزیزم محمد صلی اللہ صاحب نے میرے گزشتہ خطبہ کے بعد 30 ستمبر 2018 کو ایک تفصیلی ای میل لکھی۔ اس کا انشاءاللہ تعالی میں کبھی تفصیلی جواب ان کو بعد میں دوں گا، لیکن ایک بات میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ وہ اپنی مفصل ای میل میں بار بار یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں عبدالغفار جمبا صاحب کے گمان میں یا خیال میں غلبہ اسلام سے کیا مراد ہے۔ وہ بار بار 2-3 دفعہ اپنی ای میل میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں۔ تو میں عزیزم محمد صلی اللہ صاحب کو بھی اور باقی جو سامعین ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ ادیان باطلہ پر دین اسلام پر غلبہ جو ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ 3 دفعہ فرمایا ہوا ہے قرآن کریم میں، سورۃ توبہ، سورۃ فتح اور سورۃ صف کی آیت نمبر 10 میں، میرا بھی غلبہ اسلام سے یہی مراد ہے، وہی غلبہ مراد ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون۔ یہ اس میں جو وعدہ اللہ نے دین اسلام کا ادیان باطلہ پر غلبے کا وعدہ فرمایا ہے، عزیزم محمد صلی اللہ صاحب اس عاجز کا بھی مراد غلبے کا یہی ہے جو کہ ابھی تک نہیں ہوا۔ دوسرا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 4-5 جمعے پہلے کہ وہ جو پسرے جو معود ہے، دور او چوں شود تمام بکام، پسر یادگار می بینم، اس قسم کا شعر میں نے اس کے متعلق 2 خطبات دیے تھے، اور ایک خطبہ جمعہ جس میں میں نے تفصیلاً اس شعر کے متعلق کی تفصیل بتائی تھی، اور اس میں نے نعمت اللہ ولی صاحب کا قصیدہ جو ہے انہوں نے لکھا، یہ کو 850 سال پہلے کی بات ہے۔ حضور صاحب نے اپنے رسالہ یا کتابچہ نشان آسمانی میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے اس خطبہ جمعہ میں ذکر کیا ہے اس قصیدہ کے متعلق، اور اس قصیدہ میں نعمت اللہ فرماتی ہیں یہ سب کچھ الہامی باتیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، یعنی میرے اشعار الہامی ہیں کہ میں کسی اندازے کے مطابق نہیں اشعار لکھ رہا، اور حضرت مرزا غلام صاحب نے بھی نعمت اللہ ولی کے اس قصیدہ کو الہامی قرار دیا ہے۔ اس شعر کے بعد دور اوچو شد تمام بکام پسرش یادگار می بینم، اس شعر سے لے کر آخر تک جو میں نے شعروں کا میں نے ترجمہ کیا بتایا ہے، اس میں جس غلبہ اسلام کی بات نعمت اللہ کرتے ہیں وہ میری مراد غلبہ اسلام سے میرا وہ مراد ہے کہ وہ غلبہ ہونا ہے، ابھی آسم کی برکت سے ہونا ہے، محمدی مریم مرزا غلام صاحب کی دعاؤں کے نتیجہ میں ہونا ہے، اور الحمدللہ میں حق یقین رکھتا ہوں کہ یہ سارا معاملہ اس عاجز کے وجود میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کو کر کے دکھائے گا۔ تو امید ہے نصر اللہ صاحب کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ غلبہ اسلام سے میری کیا مراد ہے۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی کتاب آئینہ کمالت اسلام کے آخر میں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا ہے۔ اس میں 2 اشعار ایسے ہیں جن میں آپ علیہ السلام اس حقیقت کا اظہار فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندہ کیا ہے۔ سامعین کرام اور اے میرے مسلمان بھائیوں، خاکسار کو بھی نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا ہے، یا خاکسار بھی نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی زندہ کیا گیا ہے، جس پر محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا مذکورہ خواب جو آپ نے 1864 اور 1865 میں دیکھا تھا، جس میں آپ کے سامنے ایک مردے کو دیکھا کہ وہ زندہ ہو کر آسم کی برکت سے آپ کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ مردہ جو تھا وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو محمدی ہے وہی ہے، اور وہ وہی ذکی غلام ہے جس کی چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کی دعائیں سن کر اسے بشارت دی تھی کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسے کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ اور اسی الہامی کلام میں اللہ فرماتا ہے اس کے متعلق، ذکی غلام کے متعلق، کہ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے۔ یعنی جو مردہ ہوتا ہے جب اس میں روح ڈالی جاتی ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور جب ایک زندہ انسان سے روح نکال لی جائے تو وہ مردہ بن جاتا ہے۔ تو میں اب کہنا چاہتا ہوں آخر پہ کہ میں بھی اب آخر پہ خطبہ جمعہ میں حضور علیہ السلام کے انہی 2 اشعار پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انی لقد احییت من احیائہ واہ لإعجاز فما احیانی یا رب صلی علی نبیک دائما فی ہذہ الدنیا و باسن ثانٍ۔ عزیزم محمد صلی اللہ صاحب اور اے میرے احمدی بھائیوں، بے شک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ کرنے سے ہی زندہ ہوا ہوں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، کیا اعجاز ہے اور مجھے کیا خوب زندہ کیا ہے۔ اے میرے رب قدیر، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجتا رہے، اس دنیا میں بھی اور دوسری دنیا میں بھی۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔